کھولتا نہیں. جو ساتھی آپریٹ کر رہے ہیں ایکو ختم کر دیں. ساتھی آواز کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، انسان کو دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت آزمانے کے لیے آزمائش اور امتحان کے مرحلوں سے گزار رہے. زندگی اور موت کا درمیانی سفر آپ کے لیے اور میرے لیے یا ہمارے حق میں جا رہا ہے یا ہمارے خلاف جا رہا ہے. اگر ہم اپنی انا کو پالتے رہے تو یاد رہے ڈٹ جانا، ہٹ دھرمی اختیار کرنا اور جرم کر کے غلطی کر کے اس پہ اکڑ جانا تو یہ وصف شیطان کا ہے. ہمارے دادا ابو، ہمارے ابو جان سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی انسانیت اشرف المخلوقات ہونا وہ یہ ہے کہ اگر غلطی یا کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، عاجزی کر لینا، استغفار کرنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کا اظہار کر دینا. یہ جھکنا اسی میں بڑا پن ہے اور اسی میں کامیابی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے جن ہستیوں کو چنا وہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیاں حضرات انبیاء علیہ السلام. سارے نبیوں میں سے جس افضل ترین اور اعلیٰ ترین ہستی کو بطور امام الانبیاء چنا وہ صرف ایک نام، ایک ذات، ایک ہستی، سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
پوری دنیا میں آپ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور بات جیسی کسی کی بات نہیں. اگر معاملہ ذات کا ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے لے کے پاؤں تلک وجود کے ایک ایک حصے کو ہر زبان میں، اور یاد رہے کہ دنیا میں 3064 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ایک ایک لب و لہجے میں، اور 4200 کے لگ بھگ مسالک و مذاہب نے کسی نہ کسی شکل میں اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے. میں جسم کے حوالے سے 2 مثالیں صرف دینا چاہتا ہوں. قرآن مجید نے میرے محبوب کی نعت بیان کی، اور یہ نعت ایسی ہے کہ جو عرش بری سے اہل زمین کے لیے اللہ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے محبوب کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغى، یہ ایسی با کمال با حیا آنکھ ہے کہ جس نے کبھی غلط بھی نہیں دیکھا اور ٹیڑھا بھی نہیں دیکھا. اس کا جب ترجمہ کرنے لگے تو بابا جی قصور والے سر کے اوپر چادر لے کے جھوم مار کے بیٹھے، تصور کی دنیا میں گئے اور قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کے سوچنے لگے کہ محبوب کی آنکھ کی تعریف جو رب نے کر دی ہے، میں اس کا اپنی زبان میں حق کیسے ادا کروں. وہ دور کہ جب 100 روپے کے اندر مربے ملتے تھے، ایکڑ جو ہے وہ بڑے سستے تھے اور پیسے کی ویلیو بہت تھی. تب کسی کے پاس جا کر کے 1000 ہوتے تھے. ایسے ماحول میں بابا جی کہنے لگے کہ ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بھولیا. ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا ملکی بنسی. لاکھ سے اوپر بڑھا کے 1.25 لاکھ. اگر آج بابا جی ہوں تو میں کہوں کہ دنیا کے جتنے بھی قاعدے کلیے اور ہند سے موجود ہیں اور گنتی کی جتنی تعداد آخری انتہا تک جا سکتی ہے، آپ سارے مل لگا دیں، پوری کائنات قیمت میں لگا دیں، میرے محبوب کی آنکھ تو دور کی بات، ان کی پلک کے ایک بال کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا ملکی بنسی. حضرات ایک اور بابا جی اٹھے اور انہوں نے جب سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ اپنے محبوب کی نعت میں اور وصف میں کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کی کوئی آیت وہ آیت ہی نہیں جو میرے محبوب کا وصف اور مدحت بیان نہ کرتی. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھ نہ پائے، ہمیں جھوٹی من گھڑت اپنی طرف سے افراط اور تفریط اور غلط پہ مبنی جملے. حضرات کروڑوں کلام مل جائیں، میرے رب کے کلام کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رب کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے محبوب کے جو لب ہے نا، وہ تب تک ہلتے ہی نہیں جب تک ہم وہی بھیجتے نہیں. بابا جی نے چادر اوپر لی اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ذرا میز پہ دیکھیے پھول پڑے ہیں، چائنا کے بنے ہوئے آرٹیفیشل ہیں. وہ بیچارہ اس میں تراوت نہیں دے سکا، کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، پتیوں کے اندر وہ نرمی نہیں دے سکا، رنگ تو بھرا ہے، خوشبو نہیں دے سکا، حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. لیکن بابا جی کیا کہتے ہیں؟
महबूब को तसव्वुर की दुनिया में। और आप भी जरा चलिए मदीने, तसव्वुर कीजिए कि 14वीं रात है, कोई तारा है, आसमान का चांद चमक रहा है, जमीन का चांद सुर्ख रंग के जुब्बे में मस्जिद नबवी के सेर में है। और यहां बाबा जी कहते हैं, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी, ए सुर्खी ए लाली तुहाडे बुल्लां दी। किसे कह रहे हैं? महबूब को। ए लाली तुहाडे बुल्लां दी ते ऐसी तैसी फुल्लां दी। कायनात के गुल मिले, गुलशन मिले, फूल मिले, पत्तियां मिले, तरावते मिले, नजाकते मिले, खुशबुएं मिले, सब मिल जाए, महबूब जो रब ने आपके लब बनाए हैं, इनका मुकाबला कौन करेगा? हजरात, मैं अगर सर से लेके पांव तलक महबूब की मिदहत बयान करता जाऊं तो वक्त साथ नहीं देगा, लेकिन ये तो थी आपकी जात। मुझे इस जात के लिए रब ने जो रिश्ते चुने हैं ना, यार सोना होवे तो रिश्ता भी तो सोना लभी दे, तो जे मुंडा सोना होवे तो कोशिश तो पूरी है, ना लभे वखरी गल है। आपको ना मिले, रब ने तो खुद बनाया है, रब को भी ढूंढना को मुश्किल था। बेटी हसी हो तो रिश्ता अच्छा ढूंढा जाता है, औलाद ज़हीन हो तो जोड़ बराबर के ढूंढे जाते हैं। आज आपको कुरान के दिए हुए 10 जोड़ भी दिखाएंगे, और अहले बैत और मेरे महबूब के असहाब की शान में अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं बोलने वाला, वही कहूंगा जो रब के कुरान ने कहा है। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा मुकाम देखिए। दुनिया कहती है कि हमें अपनी तरफ से कुछ कहना पड़ेगा, नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कायनात के इमाम खुद कहते हैं, सारे नबी एक तरफ, लेकिन रब ने जो मुझे एजाज दे दिया है किसी और को नहीं मिला। ओती तो खमसन लम युअतहुन्ना अहदुन क़बली, मेरे रब ने मुझे जो 5 रुतबे दिए हैं वो किसी और को मिले ही नहीं। पहला, नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम 1 महीना तेज तरीन चलने वाली सवारी जितना सफर करके पहुंचती है, जितनी वो मुसाफत है, उसके शुरू में अभी जमीन पे रखा नहीं होता कि दुश्मन के दिल के ऊपर मेरा रोब तारी हो चुका होता। अच्छा, नाराज ना हूं तो एक बात कहूं, पाकिस्तान का रोब पूरी दुनिया पे क्यों है? सोचा कभी? सानू कोई 2 सिंह तो नहीं लगे बखरे। इस मुल्क का रोब पता क्यों है? कि ये मेरे महबूब के पढ़े हुए और बताए हुए कलमे के नाम पे लिया गया है। तो असी कोई एडे चंगे चोखे मुसलमान भी नहीं, गुनाहगार से लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजरों में अगर खटक रहे हैं। किसी ने कहा था, खटकता हूं दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत सूफी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ओ, हम जैसे भी हैं फिर भी लोग डरते हैं। अच्छा, हम कैसे हैं जरा अपनी खबर ले लें थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि जो ऐसे ही बिला वजह अपने आप को नारे मार मार के हम खुश रखते हैं ना, हकीकत में अंदर में हमारी क्या है। बाबा जी कहते हैं कि तुसी उत्तू मियां तस्बी, बाबे जो होते हैं ना खुलासा निकालते हैं तो कमाल का निकालते हैं। कहते मेरे मुसलमान उत्तू मियां तस्बी जहां से मिले ले आएंगे, मदीने से मिले ले आएंगे, भले चाइना की बनी हो, रायवेंड से मिले ले आएंगे, किसी मक्तबे किसी शहर से मिले ले आएंगे, और कोई लेकर के आए तो 2-2 4-4 दर्जने ले लेंगे और लंबी से लंबी बनाते चले जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? सुभान अल्लाह, अंदरू गाला, उत्तू मियां तस्बी तो विचू मियां कसबी। हाथ च तस्बी पड़ी है, बंदा आंदा भाजी कोई 1 नंबर जे माल, पुत अंदरू स्पैशल माल लिया के दे, ते स्पैशल नाम रखिया है 10 नंबर दे कूड़ा किरकट दा स्पैशल। उत्तू मियां तस्बी तो विचू मियां कसबी, वखांदे सज्जी तो मार दे खब्बी, जो लभदा जांदे दबी, लेंदे रिश्वत बनांदे कोठी ते मोटा करके लिख दे हाजा मैन फजले रबी। हम कैसे हैं? दुनिया फिर भी डरती है। बाबा जी कहते हैं हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, ओए दिलां दे फट ते सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्सां ते छुरी फेरी ना,
दुंबई कीती जांदे हो, ओए दिल दे पाक पवित्र हुजरे क्यों भरी पलीती जांदे हो, ओए फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, की कीती जांदे हो? फिर भी अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं, दुनिया हमसे डरती है। किस लिए? कि उस नबी के उम्मती हैं जिसके लिए जो भी चुना रब ने चुना, जो भी चुना। और मेरा ईमान है कि हमें भी चुना है तो अल्लाह ने ही चुना है। और इसी पे हम बात इंशाअल्लाह एंड पे छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। भाइयों, मेरे महबूब के लिए रब ने पहले नंबर पे सरदारी चुनी, आना सय्यिद वुल्द आदम। हमने बात रोब की कर ली, आप जैसा रोब कल भी किसी का नहीं था और आज भी हर मुल्क तो किड्डे फासले ते बैठे हैं, वो घर बैठी डरी जाते पाकिस्तानी पता नहीं की शैन। भाई कोई चीज नहीं है, महबूब के कदमों की खाक है। आना सय्यिद वुल्द आदम वला फखर, मुझे मेरे रब ने पूरी इंसानियत औलाद आदम का सरदार बनाया है। मुकाम क्या है मेरे महबूब का? सारे अंबिया मिल जाएं, जन्नत का दरवाजा नहीं खोलना। कौन खोलेगा? जब मेरे महबूब के दरवाजे की दस्तक होगी तो दस्तक की खास होगी और पूछा जाएगा मन बिल बात, दरवाजे पे कौन है? और मैं कहूंगा आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरिश्ता कहेगा हाँ हाँ, जन्नत का कोड ही रब ने ये रखा था, जब ये नाम बोला जाए तो दर खोलना। हजरात, बड़ी सारी बातें जिंदगी रही तो शान मुस्तफा के ऊपर कभी जिक्र करेंगे, लेकिन मुझे अहले बैत के तज़किरे की तरफ बढ़ना है। ये मैं जिनका नाम लेना हूं ना, ये सरदार हैं अहले बैत के। मुझसे पहले बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने गुफ्तगू सुनी और आपको समझाया जा रहा था कि मां जम्मी नहीं ते पुत्र कदी कोठे ते आन के आबादियां नहीं कर सकता। तो आगाज है सरदार से। अगर सरदार से प्यार है तो फिर उनके एक एक प्यार से भी प्यार होगा, क्योंकि उसूल है साडी पंजाबी दा, यारां दे यार भी यार हुंदे ने, यारां दे यार भी ते प्यारां दे प्यार भी प्यार हुंदे ने। ते अगर ये हकीकत सही है तो फिर आगे बढ़िए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे एक दिन, और हालत क्या थी कि 30वां दिन था, 29 दिन मुसलसल लगातार महबूब अपने 12 हुजरों में पैगाम भेजते रहे कि खाने के लिए कुछ है तो भेजिए, और जवाब मिलता महबूब अल्लाह का शुक्र है, जैसे पिछले 29 दिन चूल्हे में आग नहीं जली, आज भी वही हालात है। जब लगा ना 30वां दिन, शुअरा से आपने सुना है कि आपके घर चूल्हों में आग नहीं जलती थी। क्या माना है इसका? अल्लाह ताला चाहते तो जन्नत से पकी पकाई रोटियां, जो पहले तीतर और बटेर, रोस्ट और ब्रोस्ट और फास्ट फूड भेज सकते थे, मनसलवा दे सकते थे, अपने महबूब के लिए कुछ नहीं उतार सकते थे, लेकिन इम्तिहान मकसद था। 30 दिन बीत गए, चूल्हा नहीं जला। क्या मतलब? घर में ना गंदम का आटा है ना जौ का आटा है जो पकाया जाए। जब रोटी नहीं पकी, आटा ही नहीं है, तो चूल्हा क्या चलना है? खजूर है, मुनक्का है और पानी है, और इस पे गुजारा हो रहा है। महबूब इसी हालत में बैठे थे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और भेजा। ये आयतें ना अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में जाके रखवाई, और सूरह अहज़ाब ये जंगे खंदक में जितनी भी जमातें और ग्रोह इकट्ठे होके आए थे ना, अल्लाह ने अपने महबूब को और महबूब के अहले बैत को और आपके यारों को और असहाब को बचा लिया। अहज़ाब के दांत खट्टे किए। अगर बुरा ना समझो तो थोड़ी देर मेरे नाल भी रहो, बाद जो मर्जी करे, क्योंकि लोग फिर आपको देखते हैं। हजरात, अल्लाह ने वही भेज दी, और ये जो मैं आयतें पढ़ने लगा हूं ये सूरतुल अहज़ाब की हैं, और मैं बता चुका हूं कि दुनिया में 4200 ग्रोह और जमातें, अहज़ाब और फिरके हैं। उम्मत मुस्लिमा के साथ
चिड़ रखने वाले, जिद रखने वाले, मेरे महबूब के कार्टून बनाने वाले, मुजस्मे बनाने वाले, शक्लें बिगाड़ने वाले, अखलाकियात की सबसे बुलंद सतह पे फायज हस्ती को गिराने की कोशिश करने वाले। लेकिन आइए, आज तक आपने जो सुना सो सुना, लेकिन मैं जरूर कहूंगा इंसान बना ही मरने के लिए है। बंदा मर जाए तो दुख नहीं, अकीदा नहीं मरना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरो तो मर जाओ मगर इस्लाम सलामत रहे, ईमान सलामत रहे, अकीदा पास रहे। जिस दिन अकीदे पे मौत आ गई, बंदा जिंदा भी हो तो तरगोर हो गया, अगर मर भी गया अकीदा सलामत रहा, आसमान से आवाज आएगी इनको मुर्दा ना कहो, अहया वला किल्ला तशउरून, बेशऊरी के जुमले ना बोलो। हजरात, अकीदा क्या है? अकीदा अकद से है। अकद गिरा को कहते हैं, गिरा गंड नूं आंदे ने। बंदे ने शलवार भी लई होवे, नाला विच पाया होवे ते तां करके ते गंड ना लावे ते टुरे किन्ना कटोर लो, किन्ना कटोर लो, पैरां च शलवार आएगी कि नहीं? भाई जब उसे गिरा ही नहीं लगाई, बांधा ही नहीं, ते गली महल्ले वाले गल्लां करनगे कि नहीं? बीबियां बच्चे वड्डे छोटे ओए ओए तू करनगे कि नहीं? करेंगे ना। इसलिए अकीदा अकद से है। जो गिरा अल्लाह लगा दे उसे बांधना चाहिए, जहां रब जोड़ दे वहां जुड़ना चाहिए, जहां रब जोड़ दे। जे आईनिया टेपा नाल ना जोड़िया हुंदा ते इत्थे खलोण वाले नहीं सी। आ गई समझ? और इनू अगर इत्थे ना जोड़िया हुंदा ते मेरे मुंह अगे रहन जोगा नहीं सी, ते जे इनू एदे नाल ना जोड़िया हुंदा ते ए फिर भी खलोण वाला नहीं सी, ते जे इनू भी थल्ले पैर दे के कायम ना कीता हुंदा ते गल तां भी नहीं सी बननी, ते जे ओदी भी बेस थल्ले जमीन ना हुंदी मामला फिर भी नहीं सी। अकीदा बुनियाद से है, फिर जाकर के अपने एंगल पे आके ये बात करता है। हजरात आइए, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, 30 दिन चूल्हा नहीं जला। और तुम जानते हो बीवी बीमार हो जाए ना तो घर च वक्ता पै जाता है, भरा कहन लग पैंदे बीमार मत्थे पा लई, वीरा साडा रुल गया, अगे ही माड़ा सी, उतू 24 घंटे अस्पताल इधर उधर, फारग करो। तो शौहर की वफा का पता चलता है जब बीवी पे बीमारी आए, और बीवी की वफाओं का पता चलता है जब शौहर पे गुर्बत के दिन आए। समझ रहे जे? बैनर बाजू मेरे अल तवज्जो रखो। मेरा वैसे जो सूरत हाल है आप लोगों को देख के थोड़ा सा मैंने मूड बनाया है, वगरना शायद मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका था, मैं निकलने वाला था। बात कर रहे हैं महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में 30 दिन चूल्हा नहीं जला। सोचो तो सही, अपना सवेरे कल दा अगर समान ना आया हो नाश्ते दा, ते रात नूं घर वालियां दा मूंह सीधा नहीं हुंदा, मैं बच्चों नूं स्कूल किदां भेजना है? मैं तुहाडी कमाइयां नूं फूकियां लावां, सारा दिन दिहाड़ियां करके आए जे अंडियां दी ट्रे ही नहीं आंदी तो फिर की फायदा? सवेरे दुध कोई नहीं, दही कोई नहीं, मैं बच्चों दे उत्थे की करना? हजरात, एक दिन में हमारे मूड बदलने लगते हैं। जब ये गुजरे ना 30 दिन और सारी दुनिया ले रही है। और इससे पहले पता क्या हुआ था? हजरत बिलाल की झोली, पता है पाकिस्तान च एडी झोली नहीं किसी दी हुंदी। हमारी झोली कट लगी होती है ज्यादा से ज्यादा 26, 27 इंच, 28 इंच, 32 इन्नी को। हजरत बिलाल कद काठ भी था, और जो जुब्बा पहना था अबाया वो गोल था, ते गोल घेरे नूं इदां थल्लों फड़ के चुके है, ते सारा सोने चांदी दा भरिया है, ते महबूब मुठा भर भर वंडी जांदे ने। सबको दे दिया है मगर घर वालों को नहीं दिया, घर वालों को नहीं दिया। पैगंबर अपने घर में नहीं बांट रहे, तकसीम किया है, गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को दिया है। दिल च ख्याल ते आ ही जाता है। अल्लाह ने आसमान से फौरन वही भेजी, जिब्रील महबूब को कहो अपनी बीवियों को बुलाएं, मीटिंग है। सबको बुला लिया, मीटिंग हुई, इकट्ठा किया, और अल्लाह ने पता है आवाज कैसे लगवाई? या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक, मेरे महबूब अपनी बीवियों से कहो, बीवियों से कहो, मोमिनों की माओं से कहो, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया। अच्छा, आम दिनों में कोई आजमाए तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन गुरबत के दिन हो तो आजमाइश। 5 फैमिलियां रहिंदियां हुण 2.5 मरले च, ते गली होवे तंग जी, साइकिल ही ना मारदा होवे, तो कोई आन के कहे चलो भाजी तुहानूं इस्लामाबाद कोठी देने एकड़ दी,
تو ایک ادھا بابا بچوں آکڑ جائے تو سارے کہن گے جی آ ویکھو رب دا نام منو، نہ تسی آپ کچھ بنن دیتا نہ ساڈا کچھ بنن دینا، چھڈو اینو 2.5 مرلے چھڈ کے ایکڑوں بھی اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد لب رہا ہے، جڑا مانا کہ کہیں باہر ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں مل رہا ہے، تو سارے کے منہ میں رال ٹپکیں گے۔ آئیے میرے نبی کے گھر والے اور اہل بیت کا اگر مقام اور شان سننا ہے، ایسے حالات میں بیک گراؤنڈ میں جا کے رب نے نبی سے خود کہلوایا، میٹنگ بلوائی، میری گھر والیوں یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی گھر والیوں سے کہو، کیا کہنا ہے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا اور دنیا کی زینت، دنیا اور دنیا کا مال و متاع، دنیا اور دنیا کی عزت، دنیا اور دنیا کا مال، دنیا اور دنیا کا سارا کچھ، وزینتہا، اس کا حسن، اس کا جمال چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر آزادی چاہیے تو آج آزادی بھی دے دیتے ہیں۔ بھئی حالات خراب ہونا تے پیو اچانک آ جائے کڑی دا تے آ کے ویکھے پت روٹی، آکھے ابا تو اج ویکھن ڈیا، مینوں تے 30 دن ہو گئے میں نہیں کھادی، بھرا آیا ہوئے ویرے تھے ہی حال نے تے آنسو آن گے کہ نہیں میری دھی میری بھین کڈی صبراں والی ہے، تے وچوں وچوں آکھو نا جے اداں ہی حالات ماڑے نے تے چل اللہ نے رستے بڑے رکھے نے، کسے ہور پاسے ویکھ لیں گے، ایدے کولوں تے جان چھڑا، کنگال دے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے حالات میں آزمائش سخت ہو جاتی ہے۔ حضرت کعب، ان پہ آزمائش کتنی سخت ہو گئی تھی، جب پیغمبر ناراض تھے اور غیروں نے کہا تھا اگر تیرا مرشد نہیں تیرے ساتھ بولتا تو ہمارے پاس آ جا۔ وفاؤں کا پتہ تب چلتا ہے جب گھر میں غذائیں نہ ہو، پکوان نہ ہو، کھانے کا سامان نہ ہو۔ اچھا 3 آپشن دیے، دنیا، دنیا کی زینت اور آزادی چاہیے تو آؤ میں دے دیتا ہوں، امتعکن، مال و متاع ملے گا۔ اور سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ چاہیے، رب سے وفا چاہیے، میں چاہیے، آپ لوگوں کو اگر چاہوں اور آپ کو میرے سے پیار چاہیے، اور میرے محبوب جو ہیں اللہ کے محبوب رسول سے پیار چاہیے اور ان سے مودت و محبت چاہیے، اور آخرت کو جنت کے گھر اور وہاں کے محلات چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر صورتحال یہ ہے، أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر تمہیں ہم اجر دیں گے، بہت بڑا اجر۔ بھائیو، اجر ادھار ہوتا ہے، مال و متاع نقد ہوتا ہے۔ مثلا مسجد لی تسی چندہ کرو، ایک بندہ اٹھ کے 1000 پھڑا دے جی میرے لوا لو، دوجا کہے بھاجی دکان تے آیا جے پھر تانوں انشاءاللہ کوئی چنگی خبر دواں گے، اے دے نالوں چنگا لبو، دل چپی ہونا اے نہ کوئی کاروائی پانڈیا، دینے ہوندے تے ایتھے دے جاندا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ اجر ہمیشہ ادھار کر کے بندے کو آزماتے ہیں۔ اللہ نے اجر ہی دیا نا، دنیا میں سواد ہے، اللہ کے پاس ثواب ہے۔ سواد جو ہے فوری ہوتا ہے، اے جہان مٹھا گلا کس ڈٹھا، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نل کی۔ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی، 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ 3 آپشن دنیا کے، 3 آپشن وفاؤں کے، اللہ اور اس کے رسول اور جنت کے۔ اچھا ایمان سے بتانا میرے محبوب کی بیویوں نے کس کو چنا تھا؟ دنیا مانگی، مال و متاع مانگا، آزادی مانگی، اور پتہ ہے تب محبوب کتنے بوڑھے تھے؟ کتنے بوڑھے تھے؟ آپ کی عمر اس وقت 60 کے قریب جا رہی تھی، 60 کے قریب۔ ادھاں دے حالات چان کے تو کئی لوگ تھڑک تے جاندے ہی نے، لیکن آئیے میں ذرا منظر دکھاؤں، توجہ کرنا۔ یہ جن کو خطاب کیا گیا ہے نا، سیگے پڑھیے جا کر کے، صرف کو، نحو کو، قواعد کو، ضوابط کو، گرامر کو، عربی کو سمجھنے والے اٹھ کر کے
ان پڑھ لوگ بڑا بول جائیں گے، مجھے ان کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے پڑھے لکھے ہو کے عربی کو جان کر کے یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج جمع کا صیغہ ہے اور نبی کی بیویوں کے لیے میں ذرا تھوڑا سا ایک دعا دے جاؤں، ذرا سنبھل کے دعا لینا اور ساتھ آمین کہنا۔ اللہ کرے اللہ آپ کو حج اور عمرے پہ لے جائے، آپ مدینے پہنچے، مسجد نبوی میں جائیں، باب السلام سے نکلیں اور باب السلام سے نکل کے آگے نا مارز لگی ہے، اس کے اندر میرے محبوب کے حجروں کے ماڈل بنے ہوئے ہیں، میرے محبوب کی کس بیوی کا گھر کس جگہ تھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو پھر دکھائے، جنہوں نے نہیں دیکھا میرا رب دکھائے۔ پھر ذرا تصور کی دنیا میں میرے ساتھ مدینہ چلیے، میرے محبوب کا مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے، تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ 25 میلادی کو میرے محبوب کی شادی ہوتی ہے اور یہ اہل بیت کا فرد بنتی ہیں، سردار خود محبوب ہیں اور یہ پہلی بیوی ہیں، اور آپ کے آنے سے اہل بیت کی تعداد 2 ہو گئی ہے، 25 میلادی۔ اگر سنواز کہیں تو میں گنوا دیتا ہوں، لیکن میں پہلے بیویوں کا تذکرہ کر لوں، میرے محبوب کے حجرے اور سورۃ الحجرات آ جائے۔ یہ 50 تک رہیں، اس کے بعد محبوب نے سیدہ سودا بنت زمعہ کو اپنے گھر میں بسایا اور یہ اہل بیت کا فرد بنی اور تعداد 3 ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کر کے سن 1 ہجری میں سیدہ عائشہ کا گھر بنایا۔ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے، کون سا ویو؟ ڈیفنس ویو۔ اگر آپ نے سیکیورٹی دیکھنی ہو تو ڈیفنس میں آ کے دیکھیے، یہ کینال ویو ہے۔ اگر آپ نے نہر کا نظارہ کرنا ہے تو پلاٹ وہاں خرید لیجئے، یہ سی ویو ہے۔ اگر آپ نے سمندر کے نظارے کرنے ہیں تو وہاں آئیے، یہ پیراڈائز ویو ہے، فردوس ویو ہے، یہ جنت ویو ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حجرہ جو بنا ہے یہ جنت کے کنارے بنا ہے۔ ممبر کے اور میرے محبوب کے اس گھر کی جو پہلی 4 دیواری ہے نا، وہاں سے لے کے یہاں تلک جنت ہی جنت ہے۔ اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہو تو مدینے چل، روضۃ من ریاض الجنہ میں چل، وہاں بیٹھ، تصور کی دنیا میں جا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں۔ میں کچھ نہیں مانگوں گا، نعرے میرے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتے، اگر دل اندر سے خالی ہو، پڑھنا ہے تو میرے محبوب کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حق تو بنتا ہے نا۔ میں نے کتنے اہل بیت کا ذکر کر لیا؟ 4۔ اور میں نے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کل ازواجک، جن کو کہا گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، آئیے۔ سن 2 ہجری میں محبوب نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی ہے، اپنی نہیں کی۔ سن 3 میں میرے محبوب نے اہل بیت کے اندر 2 کا اضافہ کیا ہے، اور جو ہستی سن 3 میں آپ کے حجرے میں آئی ہے اور نیا حجرہ بنا ہے، سیدہ حفصہ بنت عمر سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سن 3 ہجری میں ایک اور شادی آپ نے کی ہے، ایک نیا حجرہ بنا ہے، اور تشریف لائی ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ۔ یہ صرف 8 مہینے محبوب کی رفاقت میں رہی تھی، اللہ کو پیاری ہوگی سن 3 ہجری میں۔ تو اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ایک نیا حجرہ بنایا۔ تو محبوب کے گھر بن رہے ہیں، تجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ تیرے 2 گھر بن جائیں تو لوگ مبارکباد، مٹھائیوں کے ڈبے، تیسرا بن جائے تو بلے بلے، چوتھا بن جائے جناب ماشاءاللہ پراپرٹی نو بن پا دیتا ہے، اور 5واں بن جائے مری میں جا کے، کیا کمال ہے۔ ارے تیرے محبوب کے جو حجرے بن رہے ہیں، رب بنوا رہے ہیں، سرزمین مدینہ میں محبوب کے ہاتھ لگ رہے ہیں، اللہ لگوا رہے ہیں، اور مکے کی نہیں مدینے کی کھجوریں اور ان کے تنے وہ لگ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے سن 4 ہجری میں سیدہ ام سلمہ کے ساتھ اہل بیت میں اضافہ فرمایا۔ میں انشاءاللہ انگلیوں پہ گنوا دوں گا۔ حضرات سن 5 ہجری آئی، محبوب نے 2 گھر بنائے، 2 حجرے بنائے۔ پہلی شادی محبوب علیہ السلام نے سیدہ زینب بنت جہش سے کی، اور دوسری سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ سن 6 ہجری میں محبوب نے پھر 2 شادیاں کی، 2 حجرے بنے۔
میرے محبوب نے سیدہ رملہ بنت ابی سفیان جن کی کنیت ابو ام حبیبہ ہے ان کے ساتھ اور ایک ریحانہ بنت زید کے ساتھ حضرات سن 7 ہجری میں محبوب نے پھر 3 حجرے بنائے، ایک سیدہ میمونہ کے لیے، ایک سیدہ صفیہ کے لیے، ایک سیدہ ماریہ قبطیہ کے لیے۔ یہ 13 میرے محبوب کی گھر والیاں ہیں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک، محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ بیویاں جو ہم نے تیرے لیے چنی۔ اور انہوں نے کسے چنا تھا؟ دنیا کو، مال و متاع کو، زیب و زینت کو، آزادیوں کو، محبوب سے الگ ہونے کو، یا پھر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یا پھر جو ہے وہ قیامت کے دن جنت کے گھروں کو رب نے خود آپشن دی تھی، یہ چاہیے یا وہ چاہیے، اور جو وہ انہوں نے چنا تھا اس میں ان کے جنت کے گھر موجود تھے۔ والدار الآخرہ، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اور زبان کس کی ہے؟ قرآن کی۔ وہی کس کی ہے؟ رحمان کی۔ لا کون رہے ہیں؟ جبریل ہیں کون؟ وہ امین۔ اور کن کے دل پہ اتر رہے ہیں؟ صادق و امین کے دل پہ۔ اور زبان کس کی ہے؟ وما ينطق عن الهوى۔ اور بابا جی نے کیا بولا ہے؟ یہ جو اندر ہونٹ ہلتے ہیں نا، لب، اے لالی تو ہڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھولاں دی، میں کائنات کے پھول نچھاور کر دوں، تیرے ہونٹوں کے اور لبوں کے ہلنے کا مقابلہ کون کرے گا؟ تیری زبان وحی کے پھول کون چنے گا؟ مقدر والے لیں گے۔ حضرات یہاں اللہ نے ایک وارننگ دی، اور یہ وارننگ سب کی نہیں، توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ اب خود نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، جسے میرے رب نے خود آواز دی ہو نام لے کے، یا نساء النبی، یا نساء النبی، او میرے محبوب کی گھر والیوں، میرے محبوب کی عورتوں، النبی اولا بالمومنین، نبی مومنوں کے لیے سب سے زیادہ قریبی یار، دوست، احترام کے لائق، محبت کے لائق، وفا کے لائق، حیا کے لائق، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی گھر والیاں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی ماؤں کو رب آواز دے کے کہہ رہا ہے، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں۔ جی اللہ جی سنیے، گھر بڑا ہونا تو عزتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ چودھریوں کا گھر ہو تو بڑے سارے لوگوں کی نظریں ان کی بیویوں پہ ہوتی ہیں، آتی کہاں سے ہے، بیٹھتی کیسے ہیں، کپڑے کیسے ہیں، لباس کیسا ہے، دنیا خبریں رکھتی ہے۔ جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی تھی تو خواتین خبریں رکھتی تھی، لوگ خبریں رکھتے تھے۔ حضرات چھوٹے لوگوں کی سوچیں جاتی ہیں بسا اوقات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، سنیے، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جس کسی نے کسی فراڈیے آوارہ انسان کی کسی آوارگی کی بنیاد پہ اس کی طرف معمولی سی بھی توجہ دی، معمولی سی بھی، یضاعف لها العذاب ضعفین، ہم سزائیں بھی ڈبل کر کے رکھ دیں گے، سزائیں بھی ڈبل کر کے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ رب کے لیے مشکل نہیں۔ 22واں پارہ شروع ہو گیا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور اب اللہ تعالیٰ پھر نبی کی بیویوں سے مخاطب ہیں، اور دوسری آپشن دی ہے، وَمَن يَقْنُتْ۔ قنوت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جھک کے، شرما کے، گھبرا کے، عاجزیوں سے بات مان لینا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی نہ نہیں، کہا ہے مان لیا ہے، بولا ہے تسلیم کر لیا ہے۔ اور سنیے، تم میں سے جس کسی نے بھی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وفا کے ساتھ جوڑ دیا، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، نیک عمل، اللہ کیا ثابت کر رہے ہیں ان کے لیے؟ اللہ کی وفا، محبوب کی وفا اور صالح اعمال، یہ کر کے اللہ کہتے ہیں تو ہم اجر بھی دوہرا دیں گے۔ اگر سزا دوہری ہو سکتی ہے تو جزا بھی، پوری دنیا کی جتنی جزا ہوگی ان سے ڈبل آپ کا صلہ ہوگا، اور تمہارے لیے ہم ایسا رزق تیار کریں گے، رزقاً کریما۔ بھائیو رزق پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی روزی نہیں ہوتی صرف،
اللہ اچھے ماں باپ دے دے تو بھی رزق، اچھی اولاد دے دے تو بھی رزق، اچھا شوہر دے دے تو بہترین رزق، اللہ آنکھیں اور آنکھوں کی بصارت دے دے تو رزق، دل دے اور دل کو بصیرت دے دے تو اللہ کی طرف سے رزق، کان دے کانوں کو سماعت دے دے تو رزق، اللہ جان دے اور صحت دے دے تو رزق، اللہ قدم دے اور اچھے نقشے قدم بندہ چھوڑ جائے تو بھی رزق، انسان کو یار بیلی ملے اور وفادار ملے تو بھی رزق، اولاد ملے اولاد صالح ہو تو بھی رزق۔ اللہ کہتے ہیں کائنات میں جو بھی میری نعمتیں ہیں میں عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے قدموں میں نچھاور کروا دوں گا، کیونکہ آپ نے چنا ہی اللہ اور اس کے رسول کو۔ اچھا یہ کہہ کے نا اللہ ایک اور آواز دینے لگے ہیں، یا نساء النبی، میرے پیغمبر کی بیویوں، میرے پیغمبر کی عورتوں، سنتے جانا ذرا، میں نے اہل بیت سے اگر محبت کا دعویٰ کیا ہے تو اپنی زبان سے نہیں اٹھایا، قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک ترتیب، ایک ایک حرف کے ساتھ اللہ آواز دے کے یہاں 2 چیزوں سے منع کرتے ہیں، 8 چیزوں کا پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کو حکم دیتے ہیں۔ ساری زندگی کو میرے محبوب کے اہل بیت کے خلاف زبانیں کھولے، رب کا قرآن کھولنے نہیں دے گا۔ آئیے، گالی دے لینا بڑی آسان ہوتی ہے، اس گالی کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم چلتے چلتے کسی بھی انسان کو کہہ دیتے ہیں اے وڈا پھین، کہتے ہیں، یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ماں کے ساتھ زنا میں جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بولنے سے کیا جاتا ہے؟ ارے کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ قرآن فرنٹ پہ ہے، سامنے ہے، بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا نساء النبی۔ مر تو جائے گا، کبھی اس آیت کو نہیں پڑھ سکے گا۔ حالانکہ جن لوگوں نے وہ رٹے رٹائے جملے بیچ میں سے اٹھا لیے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے پہلے سیاق ہے، اس کے بعد سباق ہے، اور سیاق اور سباق کے بغیر تشریح ہو تو اردو کا ٹیچر نمبر نہیں دیتا، اسلامیات کا ٹیچر بیٹھے ہیں میرے اساتذہ، وہ نمبر نہیں دیتے، کراس کر دیتے ہیں۔ ارے سیاق اور سباق کے بغیر تو پیغمبر کی شان، اہل بیت کی شان، ازواج مطہرات کی شان، ان کا مقام، ذرا لفظ سن، میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہے ہیں لستن کاحد من النساء، کائنات کی ساری عورتیں مل جائیں، میرے پیغمبر کی بیویوں تمہارے مقابلے کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لستن کاحد من النساء، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ تم نے 2 چیزوں کو چھوڑ کے 8 چیزوں کو جو اپنایا ہے، یہی تمہاری رفت ہے۔ فلا تخضعن بالقول، پہلی چیز جو منع کی گئی ہے، اس سے پہلے ان اتقیتن ہے، تقوی۔ ساری دنیا مل جائے، قرآن کہتا ہے میری نبی کی بیویوں جتنا تقوی کسی کے پاس نہیں۔ اور دلیل فلا تخضعن بالقول، آپ نے گفتگو میں نرمی لیونت نہیں دکھانی۔ کیسی نرمی؟ دکان تے جا کے پاجی کی حال نے، السلام علیکم پاجی، تسی چیز بھئی توجہ ہوگی میری طرف، میں توجہ چاہوں گا تھوڑی سی۔ دکانوں پہ آ کے بیبیاں کیا کچھ نہیں بولتی، بھائی بھائی کہہ کے، باجی باجی کہہ کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اچھا باجی تسی لے جو تواڈے کولوں کادے پیسے لینے، پھر صحیح اپنے پاجی نو پوچھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اللہ کی قسم یہ آیت اترنے کے بعد میرے پیغمبر کے جن میں نے 13 گھروں کا ذکر کیا ہے، کسی ایک گھر کے اندر، مدینے کے 12 حجروں کے اندر آپ کو کبھی لب و لہجے میں، الفاظ میں، گفتگو میں کوئی اس طرح کا لچر پن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ملا ہو؟ پوری زندگی اٹھ کر کے ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ ڈھونڈ تجھے مل جائے تو تو جیتا، نہ ملے تو کم از کم میرے نبی کے اہل بیت کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولا کر۔ فلا تخضعن بالقول، کیوں آپ نے یوں کیوں نہیں بولنا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ممکن ہے تمہارے تو دل میں کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، لیکن جو مریض ہے، جس کے دل میں روگ ہے، جس کے ہاں بیماری ہے، جس کے من میں کوڑ ہے، وہ آپ کے بارے میں کوئی الٹ رائے قائم کر لے، اور وہ کر چکے ہیں، اور وہ کر چکے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی
14 सदियां पहले कुरान के अंदर उतार दिया था, जिसके मन में कोढ़ होगा वो मेरी नबी की बीवियों के बारे में बुरा बोलेगा, सोचेगा भी बुरा। मिसाल देते हैं, मैं लतीफे सुनाने का आदी तो नहीं, लेकिन मिसाल बड़ी फिट है। कव्वे मियां ने एक दिन उदास बैठे थे और बड़े ही उदास। बुलबुल ने देखा, इग्नोर किया, अगले दिन देखा फिर उदास, फिर देखा फिर उदास। तो उसे कहने लगी, ना कां कर कुरला वे कावां, अज कौन मोया डो आंदे, जद जींदे हसे जग वसदे हसे, अज कलड़े प्यूं कुरलांदे। उडू तू कुरला इडू मैं कुरलावा, आ हाल वंडू हां दर्दें दे, रल मिल गाली लग बासू निभ वेसण वक्त दुखेंदे। आए जरा बाग में सैर करते हैं, उदास क्यों बैठे हो? मैं ये फूल, ये फल, ये गुलशन, ये तरावत, ये नजाकत, ये पत्तियां मैं आपको बताऊं। गुलाब के पास ले गई, कहने लगी भाई नू चेक कर। क्या जी? शेर? मैं पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। कहने लगी कि ये देखिए फूल है, ये गुलाब है, ये फूलों का सरदार है, इसकी इतनी किस्में हैं, खुशबू कितनी जबरदस्त है। जब एक्सप्रेशन देखे ना कौवे की, तो वो फिर वैसे का वैसा ही है। वो उसे बदल के फूल ले गई, चंबेली के पास ले गई। ये चंबेली है, ये माशाल्लाह इसका जिक्र बड़े बड़े बुजुर्गों ने, हस्तियों ने किया है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी थे, मुर्शद मन विच लाई हो, मुर्शिदों को ये फूल बड़ा पसंद आया है। कहां ने फिर करते करते ना पूरा गुलशन देख मारा, ते कहां फिर भी कवे 12 किस्मां फुल्लां दियां विखा छड़ियां। कहां ने फिर भी इदां कीता, कहने लगी उरे ते हो जरा, चक्कर की है, तेनू स्मैल आंदी है? बसा औकात बंदा बीमार होता है, पानी ठीक होता है, लेकिन उसके मुंह का अपना टेस्ट खराब होता है, वो पानी को बुरा कह रहा होता है कि नहीं? मन अपना खराब है, अंदर अपना खराब है, और बात किस पे हो रही है? पानी पे। बुलबुल ने कहा चुंझते उरे करे जैसे। उन्हें चुंझ खोली तो बाबा जी लिखते हैं कि विच गूं फसिया। पंजाबी च बाबा जी की लिखते हैं कि विच गूं फसिया। कहते जा तेरा बेड़ा वे, तेनों कित्थों फूलों की खुशबू आवे, जाके पहले चुंझ साफ कर। अरे जिस मन में रोग हो, बीमारी हो, फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, उसे अज़वाजे मुतहरात, नबी के अहले बैत, रब के इंतखाब, अल्लाह के चुनाव, पैगंबर के निकाह, मेरे मुर्शद, मेरे पीर, मेरे हादी, मेरे रहबर, मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर उसे कैसे अच्छा लगे? फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद। आगे क्या है? अल्लाह पहला हुक्म दे रहे हैं, वकुलना कौलम मारूफा। पहले नहीं और नहीं की वजह जिससे रोका, ये रुकना है, नरमी वाली गुफ्तगू नहीं रखनी। बीमार दिल को दिल, ये लोग आपके बारे में बुरी सोच रख सकते हैं। वकुलना कौलम मारूफा, वो बात करनी है जो आसमान से वही के जरिए उतारी गई है और आप तक पहुंची है, जो आपकी तरबियत है। और वो तरबियत के खिलाफ उन्होंने कभी गैर मारूफ बात की हो, पूरे खानवादा नबूवत में से अहले बैत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से एक लफ्ज भी मिले तो लेके आना, झूठा मनगढ़ंत उनके जिम्मे लगाया हुआ ना हो। हजरत अल्लाह ने दूसरा हुक्म दिया, वह करना फी बुयूतिकुन्ना। आपने, आपकी शान ये है, मेरे नबी के अहले बैत की शान ये है, मुकाम ये है कि तुमने अपने घरों की जीनत बनना है। कहां की जीनत? घरों की जीनत। जिन्हों ने सारी जिंदगी मेलियां ते कोठियां दी जीनत, बाजारां दी जीनत, थड़ियां दी जीनत, वो उठ के मेरे नबी पे बात करे, छज ते बोले, छालनी क्यों बोले? जिन्हों अपने 500 मोरियां। कौन कह रहा है? जिसकी बीबी कभी घर नहीं बैठी। मैं एक दिन, मेरे साथ एक दोस्त हैं, चूंकि दुनियादारी भी है, हम हर तरह के लोगों के साथ रहने वाले हैं, कहता भाजी घर चल के चाह ना पीए। मैं कहा जी पी लेने। कहते जी तुसी साडे घरों चाह कित्थे पीनी है, तुसीं पहले ही ना कर देनी है, तुहानूं पता है कि असीं दूजे हैं। मैं कहा सरकार तुहानूं किहने कह दिता? आपे ही गल्लां ना पिआउण वाली गल है, लै चलो। जदों घर नूं टुरे ते गड्डी च बैठे ना तो फोन करदा, अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थे जे? खैर है? आखे प्रोफैसर साहब नूं मैं लैके आ रहा तो चाह बनाओ। कहंदी मैं तो समनाबाद गई।
ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। میں کہا چھڑو گل پوچھنے دی نہیں، گل دسنے دی نہیں، کچھ گلاں ہوندیاں نہیں بھی دسن والیاں ہوندیاں۔ حضرات وہ اٹھ کر کے بولے کہ میرے مصطفیٰ کا گھر خراب تھا۔ ارے جنہوں نے پوری زندگی گھر میں گزار دی اور گھر سے باہر آئی سیدہ سودا، حضرت عمر ملے، کہنے لگے مومنوں کی ماں ہو، منافق بھی ہیں یہودی بھی ہیں، باتیں کرتے گھروں میں رہا کرو۔ رب نے فوری قرآن اتار دیا، پیغمبر کی بیویوں سے کہہ دو کہ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، ایمرجنسی ہو، ضرورت ہو، تمہیں نکلنے کی اجازت آسمان دے رہا ہے۔ اجازت ہے مسلمانوں کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہووں کو، ماؤں کو، لیکن ایک ضرورت کے تحت قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زیب و زینت کر کے، لباس وضاقتہ بنا کے اور اپنی حیت بنا کے، مہندیاں لگا کے، خوشبوئیں لگا کے، میک اپ کر کے، آپ نے پرانے زمانہ جاہلیت کی طرح سینے ننگے نکال کے، گردنیں نکال کے، بالیاں دکھانے کو اور سینے کا جو ہے وہ ابھار دکھانے کو، گلے کے لاکڑ دکھانے کو، یہ تمہیں نہیں کرنا۔ جاؤ اس آیت کے اترنے کے بعد میرے پیغمبر کی کسی بیوی نے یا محبوب کی بیٹی نے یا اہل بیت کی کسی عورت نے اس طرح کا تبرج اور ننگا پن کر کے اپنے آپ کو باہر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، صرف ایک مثال نہیں ملے گی۔ یہ ہے ان کا مقام کہ جو رب نے منع کیا وہ منع ہو گئی، جس کا حکم دیا وہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے دو حکم دے چکے، کون سے؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دوسرا حکم دے چکے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تیسرا حکم آ گیا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ۔ کسی سے پوچھئے گا اقیمنا سیگا کیا ہے، کرنا سیگا کیا ہے، اور کلنا سیگا کیا ہے؟ جمع کا سیگا ہے مؤنث کے لیے، کلنا جمع کا سیگا ہے مؤنث کے لیے کرنا، اور جمع کا سیگا ہے مؤنث کے لیے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا۔ میرے نبی کی کسی بیوی نے جو ان کے ذمہ نماز تھی پھر کبھی نہیں چھوڑی۔ جو اللہ کی طرف سے رخصت ہے وہ رخصت اپنی جگہ، لیکن ماشاءاللہ جن نے ساری زندگی نہ آ کے نہیں ویکھے تے کپڑے تو کے نہیں ویکھے، جی کتے کہیے نا آج نماز پڑھن چلیے، تسی پاڑاؤ ساڑے کپڑے نماز پڑھن والے نہیں آ گئے، ایسے جواب دیتی ہے دنیا کے نہیں۔ وہ اٹھ کے میرے محبوب کے گھر پہ بولے، عزتوں پہ بولے، مومنوں کی ماؤں پہ بولے، اور آپ برداشت کر جائیں۔ وہ جو کہتا ہے کہنے دو، اس کی اپنی بات ہے، لیکن میرا ایمان عقیدہ، میرے بچوں کی تربیت انہیں پتہ ہو قرآن کا مقام کون سا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے، اور افراد کون سے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، آتینا بھی جمع امر دیا جا رہا ہے، اور امر کن کو دیا جا رہا ہے؟ میری نبی کی بیویوں کو، اہل بیت کو۔ دلیل کیا ہے؟ آ رہی ہے، ذرا توجہ رکھنا، ایک اللہ نے حرف کا بھی بیچ میں فاصلہ نہیں آنے دیا، یہ فرما کے اللہ کہتے ہیں وَأَطِعْنَ اللَّهَ۔ لیکن میں پوچھوں، جنہیں اپنے کھاتے چ بینک چ جا کے لکھایا ہوں کہ ساڈا تعلق انہاں نالے جڑے زکات نہیں دیندے، وہ بھی اٹھ کے انہاں تے بول دے نے جنہاں ہستیاں نے ساری زندگی زکاتاں دتیاں تے مال دیتے تے خیرات اور صدقے کیے۔ میرے محبوب کے اہل بیت پہ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ یہاں تلک جو ہے 6 حکم ہو گئے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ جتنی پیچھے بات ہوئی ہے ساری نبی کی بیویوں کے لیے، اور اللہ انہی کو کہہ رہے ہیں اے میرے نبی کے گھر والیوں، اے اہل بیت، تمہارے خلاف کوئی بری سوچ سوچے صفائی میں کرواؤں، کوئی نجاست ڈالے صفائی میں کرواؤں، آپ کے بارے میں کوئی گرا ہوا جملہ بولے اس کو لے کے جانا، صاف کروانا میری ذمہ داری ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں قیامت تک کے لیے نبی کی جو ہے وہ اولاد میں سے، آل میں سے، روحانی فرزندوں میں سے علماء کو وارث بنا کے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے اندر کوئی خطہ نہیں چھوڑوں گا جہاں تمہارا دفاع نہیں ہو رہا ہوگا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کن کو بولا؟ نبی کی بیویوں کو، ازواج کو، جن کے لیے رب نے عطا نہ بولا، جن کے لیے رب نے آتی نہ بولا، جن کے لیے رب نے اقیم نہ بولا، جن کے لیے رب نے وکر نہ بولا، جن کے لیے رب نے قل نہ بولا، اور جن کے لیے رب نے یا نساء النبی بولا، اور جن کے لیے رب نے یا نساء النبی 2 بار بولا،
اور جن کے لیے محبوب سے رب نے خود کہلوایا یا ایھا النبی قل لازواجک، رب نے کوئی بھی آیت بیچ میں اور نہیں آنے دی، مسلسل تذکرہ چل رہا ہے. اور اس آیت کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں پھر کہتے ہیں وَذْكُرْنَا. پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 5 ہی اہل بیت تھے تو ان 5 میں تو 4 مرد ہیں، حضور بھی مرد، علی المرتضیٰ بھی مرد، جناب حسن بھی مرد، حسین بھی مرد، صرف اکیلی فاطمہ وہ عورت ہے، تو پھر کرنا کا سیگا بنتا ہی نہیں. پہلے بھی سارے عورتیں سیغوں کے لیے جمع کے لیے میرے محبوب کی بیویوں کے لیے، اور بعد میں بھی وذکرنا، تمہیں ذکر کرنا پڑے گا، ذکر جاری رکھنا پڑے گا، تذکرے ہوتے رہیں، یہ سلسلہ بھلانا نہیں ہے. وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن، رب نے نبی کی بیویوں کے گھر اور گھر والیوں کے گھروں کا ذکر کر کے کہا فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر. فاطمہ کے 2 گھر نہیں تھے، 3 یا 4 نہیں تھے. فی بیوتکن، اپنے گھروں میں دیکھنا جو قرآن کی تلاوتیں، جو حدیث کی تلاوتیں والحکمہ وہ ہو رہی ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑی باریک بینی سے جانتا ہے دنیا کیا کیا ڈنڈیاں مارے گی، دھوکے دے گی. حضرات یہاں تک میرے نبی کے اہل بیت کی شان اور فرد ہیں 14 اہل بیت کے. کتنے؟ بھولے تھے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ، پوروں پہ گنتے جائیے، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، اور سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ کے بعد سیدہ زینب بنت جہش، اور پھر جو ہے وہ سیدہ جویریہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ریحانہ بنت زید، اور سیدہ محمونہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، سیدہ ام سلمہ. یہ ہستیاں ام حبیبہ کے ساتھ یہ اتنی 14. اور میرے محبوب کو رب نے سیدہ خدیجہ سے بیٹے دیے 2 اور بیٹیاں دی 4، اور سیدہ ماریہ سے بیٹا دیا 1. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، کتنے ہو گئے؟ 7. 14 اور 7 21. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے اے اولاد سونیاں دی جیڑی سی نا جی، او حضرت خدیجہ دی پہلے شوہر جو سی. کبھی تاریخ پڑھ، مذاق نہ اڑا، دنیا تیرے کو دیکھ رہی ہے، ہسٹری کو جانتی ہے. جیسے تو کہہ دے اسی کہہ کے لوکاں نو 5 جو سنایا نے تو انہاں نو 5 دا ہی پتہ ہے، جی 5 دا ہی پتہ. 5 تن پاک، سب تن پاک. میرے محبوب کے ساتھ رب کوئی تن جوڑتا ہی نہیں جو پاک نہ ہو. یاد رکھیے وہ 5 ہستیاں بھی بیچ میں شامل میں ابھی نام لینے والا، ذکر کرنے والا، مناقب بیان کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ سے جو اولاد ہے تاریخ نے لکھی ہے، نام نوٹ کر، پہلا بیٹا حالہ ہے، اسی لیے اس کی کنیت ابو حالہ تھی پہلے شوہر کی. دوسرا بیٹا طاہر ہے اور تیسرا بیٹا ہند ہے. یہ اولاد تھی ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 بیٹے جناب قاسم اور آپ کی کنیت ابو القاسم، دوسرے بیٹے عبداللہ لقب طیب طاہر، یہ بھی ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے بیٹی دی سیدہ زینب، محبوب علیہ السلام کی گوشہ جگر اور لخت جگر، بنت محمد. پھر بیٹی دی اللہ نے سیدہ رقیہ بنت محمد. پھر بیٹی دی سیدہ ام کلثوم بنت محمد. اللہ نے پھر بیٹی دی سیدہ فاطمہ بنت محمد. یہ 21 لوگ اہل بیت کے جن کے بارے میں ہمارے مناقب، عزت، ہماری زبان، ہمارا احترام، لب و لہجہ بولتا ہے. حضرات اب آئیے نواسوں کی طرف. اللہ نے محبوب کی بیٹی سیدہ زینب کو، سیدہ جو اولاد دی وہ میرے نبی کے نواسے. پہلے نواسے ہیں جناب علی. کون؟ علی. اور نام رکھا ہے خالو کے نام پہ. نام رکھا ہے خالو کے نام پہ. سانڈو آندے نا اکثر ایک دوجے نال ویر ہوندے نے تے نا نہیں رکھن دیندے. جے ایتھے سونیاں دے آپس چ ویر ہوندے تے کدی بھی سیدہ زینب اپنے چھوٹے خالو دے نام دے ہوتے اپنے پتر دا نام علی نہ رکھ دے. سوچیا کر ذرا، پیار دیکھ. یہ ایک اور موضوع ہے
کہ آل بیت رسول میں اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ رشتے کیا تھے، پیار کتنا تھا، نام علی رکھا، ابن ابی العاص زینب کے بیٹے ہیں، یہ وہی ہیں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو محبوب کے پیچھے سواری پہ ردیف بن کے یہ علی بیٹھے تھے، اور جب محبوب نے بت توڑے تو اپنے اسی نواسے کو کندھے پہ چڑھا کے کہا تھا یہ بھی توڑ، یہ بھی توڑ، یہ بھی توڑ۔ ذرا ریسرچ کرنا، ذرا پڑھنا، غصے کے بغیر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے دیکھنا، نواسے کندھوں پہ چڑھا کرتے ہیں اور چڑھائے آپ نے۔ اور ان کی ایک بیٹی، اس کا نام ہے امامہ، ان کا نام ہے امامہ، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں اوپر بیٹھی ہیں، آپ تب تک سجدہ چھوڑتے نہیں، سر نہیں اٹھاتے جب تک یہ اتر نہیں جاتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا یہ کتنے ہو گئے؟ 21 اور 2 23، لیکن ان دو کو 2 منٹ کے لیے روکیے، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے محبوب کے 3 داماد، بڑی بیٹی کے داماد جو ہیں وہ ان کے شوہر ابو العاص، اور 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ابن عفان، دنیا کا واحد امتی جس کو یہ شرف ملا کہ نبی کی 2 بیٹیاں، اور پھر علی المرتضیٰ 21 اور 3 24، اور پھر بڑی بیٹی کی اولاد میں سے یہ بیٹا علی، ایک بیٹا یحییٰ، ایک بیٹا محمد، ایک بیٹی امامہ، 4 بچے ان کے، میرے نبی کے نواسے، یہ اہل البیت تعداد جو ہے وہ 24 اور 4 28۔ ایک بیٹا حضرت عثمان کا سیدہ رقیہ سے، نام عبداللہ ہے سلام اللہ علیہ، تعداد ہو چکی ہے 29۔ پھر حضرت علی کے بڑے بیٹے سیدنا حسن، مناقب سن چکے مجھ سے قبل حضرات، عظمت اور مقام اور مرتبے آپ نے گوش گزار فرمائے، عقیدہ اور ایمان سنیے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم نے صرف 5 تک نہیں رکھا، میرے نبی سے جس تن کو بھی رب نے جوڑ دیا۔ تعداد کتنی ہو گئی؟ کیوں 29 تو پہلے ہی تھی، 29 تو پہلے ہی تھی، 24 پہ داماد ہیں، 4 جو ہیں وہ ادھر 28، اور 29واں نمبر جو ہے وہ سیدہ جو ہے وہ رقیہ کے بیٹے جناب عبداللہ کا، جن کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اب 30ویں نمبر پہ حضرت حسن، اور 31ویں نمبر پہ سیدنا حسین، سیدنا میرے نبی کے 2 پھول تو نے گنے، تجھے پتہ نہیں میرے محبوب کے پھول کتنے ہیں؟ میں جتنے تذکرے کر رہا ہوں یہ میرے نبی کے پھول ہیں۔ کوئی کندھوں پہ ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کوئی کمر پہ سوار ہے، کسی نے انگلی پکڑی ہے، کوئی گود میں بیٹھا ہے، کوئی اس سائڈ پہ بیٹھا ہے، کسی کو آپ نے دونوں ہاتھ میں لیا ہوا ہے، کسی کی جو ہے وہ سر اپنی ٹھوڑی کے نیچے کیا ہوا ہے، کسی کے بالوں سے خوشبو لے رہے ہیں، اور کسی کو کچھ بول رہے ہیں۔ حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 نواسوں کی بہن سیدہ زینب، تعداد کتنی ہو گئی؟ 32۔ سیدہ زینب بنت علی، زینب جن کا نام لیے بغیر کربلا نہیں رہتا اور تذکرہ مکمل نہیں ہوتا، اسے تو کم از کم بیچ میں ڈال لیتے، قصور کیا تھا؟ زینب بنت علی۔ اور 33ویں نمبر پہ جناب نے نام ڈالا جناب محسن، 34ویں نمبر پہ رقیہ بنت علی، حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی، اور سیدہ ام کلثوم بنت علی، یہ وہ بیٹی ہیں جن کے لیے علی نے بطور داماد سیدنا فاروق، سیدنا عمر، سیدنا و امیرنا و امیر المومنین و امیر المسلمین، اور یہ حجت اللہ فی الارض، کائنات کی نبیوں کے بعد سب سے دبنگ شخصیت، پیار دیکھیے علی کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ان کو ام کلثوم دیتے ہیں۔ حضرات اہل بیت کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 35۔ میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے، محبت کا اظہار کیجئے گا۔ اصحاب رسول کو 10 ٹائٹل اللہ نے دیے ہیں اور کمال کے دیے ہیں، چلے 5 منٹ میں ان کو بھی سمیٹوں۔ میں کسی کے گھر جاؤں نا تو کہے جی میرے منڈے نے ڈاکٹری کر لی ہے، میں کہوں جی کی کہاں گا؟ ماشاءاللہ جی زبردست، ایڈا سوکھا کام نہیں، با کمال۔ اچھا تھانوں پاجی پتہ ہے میں یہ لیے جیڑی ہے نا جی رشتہ لبیا وہ بھی ڈاکٹرانی ہے، پنجابی میں کہتے نہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اچھا جی یہ میرا بیٹا انجینئر، اس کی گھر والی بھی انجینئر ہے، بلے بلے بلے۔ جیڑا میرا پتر ہے نا حافظ ہے، یہ گھر والی نے بھی حفظ کیتا ہے،
मेरा पुत्र आलम है, इन्हें बुखारी पढ़ी है, इनकी घरवाली ने भी पढ़ी है, बड़ी बात है। ये मेरा बेटा बिजनेसमैन है, यदि बुढ़ी भी बिजनेसमैन है। मजा आता है कि नहीं आता? आओ जरा मेरे नबी के यार और असहाब का तज़किरा मुख्तसिल, अल्लाह ने बीच में आयत ही नहीं आने दी, वक्फा ही नहीं आने दिया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इन्नल लोगों जो मर्जी कहो, हम उनको 6 नहीं 5 प्रैक्टिकल्स में कामयाब कर दिया है हमने। उन्होंने प्रैक्टिकल पूरे किए हैं। जब लफ्ज मुस्लिम आ जाए तो माना प्रैक्टिकल है। इस्लाम अमल का नाम है, प्रैक्टिकल का नाम है। पूरी दुनिया काट डाले, इन्होंने जाकर के देगों में अपने वजूद खौलते तेलों में वो अपने अलग अलग करवा लिए हड्डियों से, मगर रब का डर नहीं छोड़ा। सारी दुनिया ने काट मारा मगर पैगंबर से वफा नहीं छोड़ी। जो मर्जी हो गया, कभी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज के प्रैक्टिकल में कामयाब। इन्होंने ज़कात नहीं छोड़ी, ज़कात के प्रैक्टिकल में कामयाब। इन्होंने कभी रोजा नहीं छोड़ा, रोजे के प्रैक्टिकल में कामयाब। इन्होंने हज उम्रा नहीं छोड़ा, हज उम्रे के प्रैक्टिकल में कामयाब। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, हम इनके मर्दों पे भी राजी, इनकी औरतों पे भी राजी, वो भी इस्लाम में कामयाब, ये भी इस्लाम में कामयाब। कौन है मेरे नबी के यार और असहाब? वल मोमिनीन वल मोमिनात, इनके मर्द मोमिन, इनकी मर्द मोमिनात। मोमिन कह के 6 चीजें अल्लाह ने मान ली और साबित कर दी कि इनका अल्लाह के साथ यकीन पक्का, मलाइका पर एतमाद पक्का, किताबों के साथ ताल्लुक पक्का, अंबिया के ऊपर ईमान पक्का, आखिरत के ऊपर ध्यान पक्का और तकदीर के ऊपर यकीन पुख्ता। ये है वो कामयाब। वल मोमिनीन वल मोमिनात, मेरे महबूब के सहाबा के मर्द मोमिन, औरतें मोमिनात। वल कानितीन वल कानितात, जिसने कभी रुकू करके ही नहीं देखा और खुशू करके ही नहीं देखा, झुक के ही नहीं देखा, मान के ही नहीं देखा, वो उठ के कहे तो उसकी मर्जी। लेकिन अल्लाह मेरे महबूब के साथियों को क्या कह रहा है? मर्द कानित हैं, औरतें कानितात हैं, और चौथी डिग्री मिल रही है वो सादिकीन व सादिकात, इनके मर्द सच्चे और इनकी औरतें सच्ची। जो सारी जिंदगी झूठ बोलता है और कहता है कारोबार में ओले जरूरी है, बताता मीटर है, देता गज है, बोलता मीटर है, देता गडवी है, गडवी को चिप मार के टेढ़ा किया हुआ है और गज भी उसने टेढ़ा किया हुआ है, कहता लीटर है, बीच में भरा हुआ कुछ और है, मिकदार और मेयार का जामिन लिखता है, पूरा कुछ भी नहीं होता। और हजरात धोखे देता है, डंडियां मारता है, माल 1 नंबर लिखता है, देता 10 नंबर है, ऊपर लिखता है मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हमारा नहीं। और बीच में माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या मिला रखा होता है। वो उठ के बोले मेरे नबी के साथियों पे, तो अल्लाह कहते हैं वस्सादिकीन वस्सादिकात, जो मर्जी हो गया उन्होंने सच का दामन नहीं छोड़ा। और वस्साबिरीन वस्साबिरात, जो छोटी छोटी बातों पे जजा फजा कर रहा है, जो पीट रहा है, जो मार रहा है और दाड़ कर रहा है, वावेला कर रहा है, वो उन पे बोलता है जिनके 70 लाशें सामने थे तो फिर भी गला नहीं पीटा, फिर भी जो बोल नहीं बोले, कभी थप्पड़ नहीं मारे, बाल नहीं नोचे और कभी सीने पे नहीं मारा, कभी जो है वो मातम नहीं किया, बाजारों में नहीं निकले, सबर से काम लिया है। और 70 लाशें देरे अदी मऊना पे 69 लाशें सामने पड़े हैं, फिर तीर लगाए और कहते हैं फुस्तु व रब्बिल काबा, सूलियों पे चढ़ गए सबर ना छोड़ा, कोयलों पे लेट गए सबर ना छोड़ा, हजरात आंखों में नेज़े लग गए सबर नहीं छोड़ा, नाक कट गई सबर नहीं छोड़ा, कान काट लिए गए सबर नहीं छोड़ा, कलेजे निकाल लिए गए सबर नहीं छोड़ा। वस्साबिरीन वस्साबिरात, अल्लाह 6ठी डिग्री दे रहे हैं। वल खाशिईन वल खाशियात, दुनिया का डर ही कोई नहीं, दिन को घोड़े की पीठ पे सवार हैं और रात को जब आते हैं तो मुसल्ले पे सवार होके कांपी जा रहे हैं और मेरे से डरी जा रहे हैं। ये हाल मर्दों का है, ये हाल औरतों का है, ये सहाबा है, ये सहाबियात है। वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, मर्द सदका देने वाले, औरतें सदका देने वाली। तो जिन्हें सारी जिंदगी मांग के खादा है, उठ के इन्हां नूं गल्लां करे, वो देण वाले, ये लैन वाले। कल घर आए काफ़ी सारे जी, ते दरवाज़ा खड़काया, बूआ खोलिया अलिया ने, जी हुक्म बाजी हुसैन ते मंगते बनाए ने। किन्ने बनाई? कहन लगी है कि मैं ते 2 बनाए ने। कहती आ वेख सारे जिन्ने बैठे ने ना, आ जिन्ने बैठे ने, तेनू पता ही नहीं है मेरे सारे ही मंगते नहीं। कहती बाजी तुसी वाकई मंगते बनाए सारे ही? कहती हाँ हाले वड्डा बाहर है, वो नहीं तू है, वो भी मंगता ही, तो मैं खुद भी मंगती हाँ। चुप करके उठ के टुर पई भी मंगतियां कोलों की मंगना, मंगतियां कोलों
جدو دروازہ لنگھی تو صادقے کیا سونی ہے یہ اودے ہی منگتے نے جنہا حسین منگتا سی. نیزے پہ چڑھ کے جس سے مانگا, گھوڑے پہ چڑھ کے جس سے مانگا, سجدے میں گر کے جس سے مانگا, اور مشکل میں جس سے مانگا, خوشی میں جس سے مانگا. حسین کے نانا نے بھی اللہم ربنا بولا, جناب علی نے بھی اللہم ربنا بولا. مانگتے تھے دعائیں کہ نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حضرات یہی تو دعوت ہے, یہی تو پیغام ہے. تو جو مرضی کر, لیکن ہم تجھے بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ان سے محبت. تو صرف 5 لے کے بیٹھا ہے جن کو محبوب نے چادر میں لیا تھا, جن کو محبوب نے. بھی مسئلہ سمجھ لو, ام سلمہ کا گھر ہے, مومنوں کی ماں ہے. اگر مومنوں کی ماں نہ ہوتی, وہ گھر نہ ہوتا, تو یہ روایت بھی نہ ہوتی. جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے نا, یہ سونے نہ ہوندے تو شادیاں نہ ہوندیاں, شادیاں نہ ہوندیاں تو بیویاں نہ ہوندیاں, بیویاں نہ ہوندیاں تو بیٹیاں نہ ہوندیاں, جو بیٹیاں نہ ہوندیاں تو دماد نہ ہوندے, جو دماد نہ ہوندے تو اولاد نہ ہوندی, اولاد نہ ہوندی تو سونے 5 تن پاک کتوں لیا نو. اتنے سارے تن جڑے ہیں, سارے چھوڑ کے بیچ میں سے مرضی کے 5 بیان سنیے. میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ ایک مہمان آفیسر بیٹھا ہے, ایک بچہ نا کولڈ ڈرنک پانی وغیرہ لے کے آیا ہے, تو میں اس کا تعارف کیا کروا رہا ہوں. ماشاءاللہ جی یہ ساڈا نا جی سائیکالوجی دا بڑا نفیس منڈا ہے, بڑا سمجھدار عقل مند آنا بینا. یہ ساڈے کالج دا بہت جڑا ہے نا جی, اس کا معنی یہ ہے کہ باقی سارا کالج اسٹوڈنٹ ہی نہیں رہا, میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں تو یہ صرف یہی اسٹوڈنٹ رہ گیا. میرے پاس ایک گروپ کھڑا ہے, 10-12 لوگوں کا کھڑا ہے, اور میں ان سب کو مخاطب کر کے اپنے مہمان کو تعارف کرواتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی یہ ہمارے جو ہے نا وہ میتھ کے سٹوڈنٹس ہیں اور ٹاپر بڑے زبردست ہیں, یہ ہمارے کالج کا انہوں نے نام روشن کیا ہے, ہمارے کالج کے سٹوڈنٹ ہیں. مانا یہ ہے کہ باقی جو ہزاروں ہیں وہ فارغ ہو گئے. ارے نہیں, میرے محبوب نے چادر اوپر لے کر کے بولا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. والمتصدقین والمتصدقات ٹائٹل ہو گئے ہیں اس وقت کتنے؟ 7. والصائمین والصائمات, مرد روزے رکھنے والے, عورتیں روزے رکھنے والی. بول کون رہا ہے؟ جنوں غش پیندی ہے روزے دا نام سن کے تے بیچارہ قبر آ جاندا. میں ایک نو کیا آ روزہ رکھیے, کہندا یار رکھ تے لواں, پر میرے نا ٹھڈ چ وٹ پیندے جدوں سگرٹ نہیں لگدی. میں باقی تو ہر شے پوکستے سہ جانا, پر مینو چکر آن لگ پہ جدو میں نسوار نہیں رکھتا. جی میں سوٹا نہ لاواں تو میرا دن نہیں لنگتا. 17 گھنٹے میرے کو تو 2 گھنٹے نہیں لگتے. یہ اٹھ کے بول رہا ہے ان ہستیوں پہ جن کی حالت یہ ہے اللہ تجھے مکہ مدینہ لے جائے, موٹر وے سے لوٹتے ہوئے مکہ سے پہلے اس پان پہ ڈرائیور کو کہنا ذرا بریک لگا, پتھروں کو دیکھنا, گرمی اتنی ہے کہ سورج پڑ پڑ کے وہ پتھر بڑے بڑے کھنگر بن گئے ہیں. وہاں پہ روزے سے کوئی بلک رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے, کوئی گر رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, اور محبوب کہہ رہے ہیں ان کے اوپر جو سایہ کیا جا رہا ہے, پانی ڈالا جا رہا ہے, روزہ ہی کھول دو. اور ان کا پیار اتنا ہے, کہہ رہے محبوب سورج بھی ڈبن والا ہے تے مکہ بھی لاگے آن والا ہے, چل ہن نبھا ہی لینے ہیں. ان کو اٹھ کے کہہ رہا ہے جن کو قرآن کہتا ہے والصائمین والصائمات. ہاں ہاں, یہ 8 اور 9ویں چیز آ رہی ہے, اللہ تذکرہ کر رہے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات, میرے نبی کے سارے یار اپنی شرمگاہوں کے محافظ, تھرو پراپر چینل, نکاح کرنے والے, زنا کرنے والے نہیں. ان کی مرد بھی باحیا, عورتیں بھی باحیا, ان کے اندر پردہ بھی, ان کے اندر احترام بھی, وہ پاکیزہ بھی. تے اینا تے اٹھ کے گلاں کون کردا ہے؟ جنہیں بیچارے نے جان بوجھ کے جھگا لایا ہوندا ہے. نہیں ویکھیا تسی, کدی نہیں ویکھیا. یقین کرو او جدوں بولدا نا کہ جنہیں نہ کدی اگا کجیا نہ پچھا اٹھ کے بولے تو کوئی گل چنگی تے نہیں یار, او دی اپنی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, او دا بندہ علاج کرے, لیکن سونیاں تے اٹھ کے بولے جنہاں نے ساری زندگی شرم دے نال, حیا دے نال, عزت دے نال گزاری, گواہیاں آسمان دے رہا ہے, آپ ان پہ بات کر رہے ہو. حضرات جس نے کوٹھے چلا رکھے, لائسنس لے رکھے, اور جس نے جو ان چیزوں کو یہ بنا رکھا, دین کا حصہ بنا رکھا, وہ اٹھ کے بولے میرے محبوب کے صحابہ پہ, تو آپ کہاں ہیں, آپ کا عقیدہ کہاں ہے, آپ کی نسلیں کہاں ہیں, آپ کی فصلیں کہاں ہیں, آپ کی عزت اور آپ کی آبرو کہاں ہے. ابو مرثد غنوی کا واقعہ تو سنا ہے. محبوب کے پاس آئے, کہنے لگے سونے ہو چوری نو دل کرن ڈیا ہے,
تو بندے نے جڑے ماضی چ کام کیتے ہون نواں نواں صحیح ہو بھی جاوے نا تو کالج آن کے پھر ڈنڈیاں مار دے اسٹوڈنٹ جو باہر کرتے رہتے ہیں. ایک دن دل کیا لیکن من کے سچے تھے, جو بات تھی کہہ دی. محبوب نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں مکہ جائیں, جو آپ کا شوق پورا ہو جائے گا 420 کلومیٹر سفر بھی ہو جائے گا. تے ساڈا اتوں جڑے قیدی نے نا وہ لے آؤ. 13.5 فٹ اونچی دیوار تھی مکے کی جیل کی, جمپ لا کے پہلے لنگڑا پھر ساتھی نو چڑھانا پھر نکلنا. حالے مکے چ داخل ہوئے تے پرانیاں دوستانے یارانے انتظار چ بیٹھے سی. یار گم ہو جان پریشانیاں تے ہوندیاں ہی. اے ابن ابی مرثد تو کتھے ٹر گیا سے؟ اکھے مینوں نا سونے لب گئے نے تے تیرے تو بہت سونے نے. وے ایک باری منہ تے تاں چک وے تینوں ہویا کی؟ کہندی بس میں کسے دا ہو گیا. ادھر آ. کہنے لگے پرے ہو. کہنے لگی ایڈا نیک نہ بن, شور پاؤں سارے نے اٹھ پینا ہے تے تیرا لبنا کچھ نہیں. دھمکیاں. کہنے لگے جو تیرے کول ہوندا کر. انہیں واجاں ماریاں, مکے والے اٹھ پے, انہاں دوڑ لائی, جا کے تے لک گئے ایک غار چ. تے جدوں انعام لگا ہوئے نا تو پھر بڈھے جوان کی سارے ہی جوان ہو جاندے. دو بابیاں نے بھی ایک دوجے دے ہاتھ پڑے, چل آ یار کی پتہ لب ہی پوے. عمرے دا ٹکٹ نہیں جویں لگا ہوندا جڑا کدی مسیتے نہیں وڑیا وہ بھی کارڈ دے کے بیٹھا ہوندا. اللہ اکبر. دونوں نے ہاتھ پکڑے. ایک کہنے لگا یار ہاتھ چھڈ, چودھری اپنے کول تو موتر نہیں چل ہون ڈیا, میں تو پیشاب نے تنگ کیتا. کہندا اچھا جا بیٹھ چاڑے. انہیں دھوتی چکی پیشاب, وہ سارا پیشاب میرے محبوب کے صحابی ابن ابی مرثد غنوی کے اوپر گرا. رب نے وہی مدینے میں محبوب کے پاس بھیج دی کہ تیرے یار نے آج نا وفائیں نبھا دی ہیں, جو مرضی ہوا ہے. دعوت گناہ بھی تھی, رات بھی تھی, تنہائی بھی تھی, سفر بھی تھا, تھکاوٹ بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے آگے قدم نہیں اٹھایا کیونکہ یہ دل آپ کا ہوا. دل آپ کو دے چکے تھے, ہم آپ کے ہوئے. جب وہ آپ کے ہوئے پھر کسی اور کے نہیں ہوئے. ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. وفائیں نبھا کے میرے محبوب کے اہل بیت نے بھی دکھائیں اور اصحاب رسول نے بھی دکھائیں. اللہ کہتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. ایک ذکر تسبیح والا ہے, وہ میں پہلے ذکر کر چکا. میں نے کہا تھا یہی میں بات ختم کروں گا. وہ تمیاں تسبیح دے چمیاں تسبیح, وہ والا ذکر تو بڑا چل رہا ہے. والذاکرین اللہ والذاکرات. لیکن وہ کیسے ذاکر تھے, وہ کیسا ذکر کرتے تھے کہ جب بھی گناہ کہیں شیطان آیا فوراً رب یاد آ گیا. بند کمروں میں اور عزیز مصر کی بیوی وقت کے پیغمبر کو ساتھ در بند کر کے اور شاہی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے کہہ رہی ہے طلق. رب والے کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگے بی بی رب دا نال ہے, میں اپنے رب دی پناہ چاہنا. کیا بولا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ معاذ اللہ. اور یہاں کیا ہے؟ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ان ہستیوں کو کسی اور کا نہیں ہونے دیتا. اب اللہ کہتے ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تم جو مرضی کہتے پھرو, ان میں جو آپس میں کوئی لڑائی بھی ہوئی, جھگڑا بھی ہوا, کلیش بھی ہوا, اجتہادی ہے, ہم نے معاف کر دیا. ہم نے ان کے لیے اجر عظیم کا سامان کر دیا اور فیصلہ دے دیا. وما کان لمؤمن ولا مومنہ. کائنات میں کوئی مومن ہو ایمان کا دعویٰ کرے اس کے لیے جائز نہیں. اذا قضى اللہ ورسولہ, اذا جب بھی قضى اللہ ورسولہ امرا, اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں. یہ ہمارے فیصلے ہیں جو ہم نے سارے پیچھے بیان کیے ہیں. ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم, کہ ان کو اس معاملے میں کوئی معمولی سے اختیار ہو. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. پھر بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو کھلا گمراہ ہے اور گمراہی کے رستے پہ ہے. بچ جائیے. اپنی اولادوں کو ایمان کا عقیدہ, اصحاب رسول کا عقیدہ, اہل بیت اطہار کا عقیدہ, اہل بیت رسول کا عقیدہ, ان کے مناقب, ان کی شان, ان کے رتبے. اپنی طرف سے میں نے ایک بھی رتبہ نہیں ڈالا, وہی بولا ہے جو رب کے قرآن نے بولا ہے. بچوں کو پڑھائیے, لکھیے, گھروں میں لگائیے, سینے میں سجائیے اور اس کو لے کر کے زندہ رہیے. جائیے تو اپنی اولاد کو دے جائیے. یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا. کیوں؟ بندہ جس سے پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ ہم ان اہل بیت اطہار جتنے بھی نام لیے گئے ہیں اور میرے محبوب کے یار جتنے بھی ہیں, اللہ ان سب کے ساتھ جو ہے ہمارا خاتمہ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
جی احباب نے دعاؤں کے لیے بولا ہے. ہمارے استاذ جی فوت ہوئے ہیں فیصل آباد شہر کے اندر. دین کی ایک بہت بڑی خادمہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں فوجی نواز کے بیٹے, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. عبدالرؤوف ربانی صاحب ان کے بیٹے بیمار ہیں. اسی طرح عبدالرؤوف یزدانی صاحب کے والد وہ بھی جو ہے مظلوم اس دنیا سے گئے ہیں, اغوا کر کے ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے. ایک 4 سال کی بچی جو چل نہیں سکتی, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہونا ہے, تو ان کے لیے بھی احباب نے دعا کا کہا ہے. اللہ کے ہاں کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے, آپریشن سے بچ جائے, اور اللہ تعالیٰ ان گھر کے اندر, ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ خوشی اور آسانی فرمائے. آج کا پروگرام یہ میں اعلان نہیں کیا کرتا, تجارت کے اعلان میں سب کو پتہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جتنے بھی احباب نے صحت کے لیے دعا کا کہا ہے, الہ العالمین ان سب بیماروں کو شفا دے دیں. اللہ ہمارے جتنے بھی زندہ لوگ ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, کلینکوں میں ہیں, کسی بھی جگہ میں ہیں, کسی بھی دکھ میں مبتلا ہیں, اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. الہ العالمین ان سب کے دکھ دور فرما. اللہ دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے, بیماریوں کو آسانیوں میں اور شفاؤں میں بدل دے. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ جس بچی کا آپریشن ہے اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں فرما, اور بغیر آپریشن کے اللہ جیسے ان کی خواہش ہے وہ پوری فرما. میرے مالک جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا میں زندہ ہیں, اللہ بے روزگار ہیں, ان کو رزق حلال عطا فرما. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. الہ العالمین جتنے جوڑے بے اولاد ہیں ان کو اولاد اور نعمت عطا فرما. اللہ یہ دنیا کے میٹھے میوے عطا فرما, اور پھر ان کو فرما بردار بنا. اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا. اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں, شادیوں کا معاملہ ہے, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. الہ العالمین جتنے لوگ ان کے اہل خانہ اور بیویاں یا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ ان کے معاون اور مددگار, اور اللہ جائز رشتے کے اندر جو ہے ان کو پرونے والے دوست احباب اور بیٹے اور بچے اور اولادیں اور ایسے معاون دے دے کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے. الہ العالمین جتنے بھی احباب اس دنیا سے ہمارے عزیز رخصت ہوئے ہیں, اللہ ان کے ساتھ نیکی کے, بھلائی کے, خیر کے, اچھائی کے معاملے فرما. اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم و ان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم. الہ العالمین تو نے اہل اللہ کے, انبیاء کے, اہل بیت اطہار کے, اصحاب رسول کے, فقہاء و محدثین کے, اولیاء اللہ کے اللہ درجات بلند فرمائے ہیں. اللہ دنیا کے اندر بھی ان کے منہج پہ رکھ, اور کل قیامت کے دن بھی ان نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما. اللہ شہداء کا, ابرار کا, صدیقین کا, انبیاء کا ساتھ نصیب فرما. محبوب کے ہاتھ کوثر کے جام دینا, اپنے عرش کا سایہ دینا, جہنم سے بچا کے اللہ جنت الفردوس کے اندر محبوب کا ساتھ عطا فرمانا. اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا. اللہ ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو الہ العالمین اپنی ان میں نشانیاں دکھا. اللہ کشمیر اور ان کے مظلوموں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں سے معاف فرما. اللہ ہمارے جتنے بھی عروج تو نے کھولیے ہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے, اللہ وہ ہمیں واپس لوٹا دے. اللہ زوال اور پستیوں سے نکال. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.